अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास पैसा, दौलत, शोहरत कुछ नहीं होता, लेकिन कोई एक ऐसा होता है जिससे उनको बेपनाह मोहब्बत होती है, क्योंकि वो ये सोचते रहते हैं कि मेरे पास तुम हो ना, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन जैसे जैसे उनके पास पैसा, दौलत, शोहरत आती है, वही शख्स जिससे उनको बेपनाह मोहब्बत होती है वो आम होने लग जाता है। जो दुनिया में ख़ास होता है उसके लिए वो बिल्कुल आम सा लगने लग जाता है, क्योंकि जब उसे सब कुछ मिल जाता है तो उसके इर्द गिर्द और भी बहुत सारे हसीन चेहरे आ जाते हैं और भी बहुत सारे चाहने वाले आ जाते हैं। तो उसको जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता है इग्नोर करने लग जाता है और बाज़ औक़ात तो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक देता है। इसी तरह हमारी फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री में बेशुमार ऐसे लोग हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन वीडियो को एंड तक देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या वाकई ये इल्ज़ाम लगाने वाले लोग आपको सच लगते हैं या झूठे लगते हैं? सबसे पहले मशहूर एक्टर अली रज़ा के बारे में बात करेंगे। स्पोर्टिंग एक्टर के तौर पर अपने करियर का आगाज किया। मोहब्बत गुमशुदा मेरी में दाना नीर मुबीन के कजन का किरदार अदा किया, ये भी स्पोर्टिंग किरदार था। फिर ड्रामा सीरियल नूर जहां में कुबरा खान के साथ हीरो आए तो अच्छी खासी शोहरत मिली, लेकिन असल स्टार ये तब बने जब अनमोल बलोच के साथ ड्रामा सीरियल इक्तदार इनका सुपरहिट हुआ। महानूर मिर्जा एक इन्फ्लुएंसर है। इंस्टाग्राम पर इनके कोई 80-85 हज़ार फॉलोअर्स हैं। इन्होंने एक पॉडकास्ट में इंकशाफ किया कि जब अली रज़ा मशहूर नहीं था, जब मोहब्बत गुमशुदा मेरी में दाना नीर मुबीन के साथ इन्होंने स्पोर्टिंग किरदार अदा किया, तब इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर खुद राब्ता किया, मुझसे मिलना चाहते थे। फिर मैं भी इनसे मिलने लग गई। 5-6 मुलाकातों के बाद हम अच्छी खासी डेटें मारने लग गए और फिर इनको अचानक कुबरा खान के साथ हीरो आने का मौका मिला तो इन्होंने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंका। मैंने बहुत सारे मैसेजेस, कॉल सब कुछ करती रही, बहुत ट्राई की, लेकिन इन्होंने मुझे कभी भी कोई जवाब नहीं दिया और आखिरकार मैंने भी ये सोच लिया कि अब मुझे पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि अब उनको इतनी शोहरत मिल गई है, मेरी वैल्यू कहाँ होगी। और इसी तरह से इमरान अशरफ की एक्स वाइफ किरण इशफाक भी उन पर कुछ इसी तरह के इल्जामात लगाती हैं। इमरान अशरफ से शादी से पहले वो मॉडलिंग करती थी और एक आध ड्रामे में भी काम किया, बल्कि ये बैरून मुल्क से एक्टर और मॉडल बनने के लिए पाकिस्तान आई थी। कुछ अर्सा मॉडलिंग करने के बाद ड्रामा सीरियल खसारा में इन्होंने स्पोर्टिंग किरदार अदा किया और उसी दौरान इनकी मुलाकात इमरान अशरफ से हो जाती है। उस वक्त इमरान अशरफ भी स्ट्रगलिंग फेज में थे, लेकिन किरण इशफाक से काफी बड़े हीरो थे, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में स्पोर्टिंग किरदार अदा किया करते थे, लेकिन इतने बड़े स्टार नहीं थे जितने वो आज हैं। खैर, किरण इशफाक के साथ शादी होगी, एक प्यारा सा बेटा हुआ। शादी के 4 साल बाद डाइवोर्स होगी। किरण ने एक इंटरव्यू में कहा कि सब मुझे कहते हैं इतने बड़े स्टार से शादी करके उसे छोड़ दिया, इतने बड़े स्टार से शादी की। मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने उससे शादी की तब वो स्टार नहीं था, बल्कि स्टार तो क्या, वो कुछ भी नहीं था। शादी के बाद उनको दौलत शोहरत मिली। लोगों का कहना है कि शादी के बाद जब उनको शोहरत मिली, दौलत मिली, सब कुछ मिला और शोबिस की रंगीनियों में जब वो गए तो उनको अपनी बीवी आम सी लगने लग गई। और शोहरत पाने के बाद शोबिस की जगमगाती रोशनियों ने उनको इतना अंधा कर दिया कि अपनी हंसती मुस्कुराती प्यारी फरमाबरदार बीवी को उन्होंने डिवोर्स दे दी। ये लोगों का कहना है, लेकिन मैं आपको जरा किरण के बारे में बताना चाहता हूँ। वो ये कहती हैं कि मैं शोबिज़ इंडस्ट्री में हीरोइन और मॉडल बनने के लिए बैरून मुल्क से पाकिस्तान आई थी और फिर मेरी शादी होगी इमरान अशरफ के साथ। शादी के बाद मुझे शोबिज़ में काम करने की इजाज़त नहीं थी। हाँ, अलबत्ता वो इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर प्रमोशंस करती रहती थी, लेकिन डिवोर्स के बाद उन्होंने फिर से शादी की और शादी के बाद उन्होंने काम दोबारा से शुरू कर दिया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लोगों की कही हुई बातों पर हम यकीन नहीं कर सकते कि वाकई इमरान अशरफ ने उनके साथ ऐसा किया कि जब वो कुछ नहीं थे, उन्हें अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी और फिर मोहब्बत हुई, शादी हुई, बच्चा हो गया और उसके बाद उनको लगा हो कि मेरी बीवी मेरे काबिल नहीं है, मैं बहुत बड़ा स्टार बन गया हूँ। मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा। बहरहाल, आपको क्या लगता है? इमरान अशरफ की पर्सनालिटी देखकर आपको क्या लगता है? और इसी तरह का इल्जाम अहद रजा मीर पर भी है कि उन्होंने भी सज्जल अली के साथ कुछ ऐसा ही धोखा किया था। सज्जल अली के बारे में आप सभी जानते होंगे कि सेल्फ मेड है। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ हासिल किया वो खुद की मेहनत से हासिल किया। लाहौर में रहा करती थी, लेकिन इनके वालिद ने जब दूसरी शादी की तो इनकी वालदा ने अपने बच्चों को लिया और कराची शिफ्ट होगी। कराची शिफ्ट होने के बाद उन्होंने
بہت اسٹرگل کی, مارکیٹنگ کیا کرتی تھی. پہلی بار ہمایوں سعید کو جب یہ آڈیشن دینے گئی تو ڈرامہ سیریل محمود آباد کی ملکہ میں کام کرنے کے بعد ان کو شوبز انڈسٹری میں کام ملنا شروع ہو گیا. بہت سارے ان کے ڈرامے آنے لگے اور اسی دوران ان کی دوستی فیروز خان سے ہوتی ہے. فیروز خان کے ساتھ دوستی کے بعد سب طرف یہی چرچے تھے کہ ان دونوں کی شادی ہو جائے گی. لیکن پھر اسی محبت کے دوران فیروز خان کو ایک بہت بڑا ڈرامہ ملتا ہے جس کا نام ہے خانی, جس کے بعد فیروز خان کی زندگی بدل کے رہ جاتی ہے. فیروز خان ڈرامہ سیریل خانی کرتے ہیں اور پھر اس خانی کے بعد ان کو شہرت اتنی ملتی ہے کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے سٹار بن جاتے ہیں. اور پھر یہ خبر گردش کرنے لگ جاتی ہے کہ فیروز خان نے ڈرامہ سیریل خانی سے شہرت پانے کے بعد سجل علی سے اپنے راستے جدا کر لیے, سجل علی کو دھوکہ دے دیا. ایسا نہیں تھا, حقیقت یہ تھی کہ سجل علی نے اپنے راستے خود ان سے جدا کیے, خود علیحدگی اختیار کی. اس کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ وہ فیروز خان کے غصے سے یا ایسی باتوں سے تنگ آ چکی تھی. اب یہ خدا جانے کہ ان کا واقعی غصہ تھا یا نہیں تھا, بہرحال انہوں نے اپنے راستے الگ کر لیے. فیروز خان کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اچانک سے یہ خبر آتی ہے کہ سجل علی نے آخد رضا میر کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. شادی ہو جاتی ہے, شادی کے چند ماہ بعد ان کی ڈیورس ہو جاتی ہے. لوگوں نے یہ الزام لگایا اور آخد رضا میر کے اپنے فینز ان سے نفرت کرنے لگ گئے کہ آپ نے سجل کا نام استعمال کیا کیونکہ آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا. آپ کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا تھا کہ اتنے بڑے سٹار کا بیٹا ہے یار, کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سجل کو ان کا نام استعمال کیا ہو. لیکن اس کا جواب کچھ لوگوں نے اس طرح سے بھی دیا کہ بے شک آخد رضا میر پاکستان کے ایک بہت بڑے پروڈیوسر, ایک بہت بڑے ایکٹر کے بیٹے ہیں, آصف رضا میر کے بیٹے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخد رضا میر بھی ان کی طرح کامیاب تھے. ان کو کوئی نہیں جانتا تھا, لیکن جب انہوں نے سجل سے شادی کی, شادی کے بعد ان کی پہچان بننے لگ گئی. وہ شادی بھی کچھ عرصہ چلی اور پھر آخد رضا میر نے ان کو چھوڑ دیا. لیکن آخد رضا میر سے اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے نفرت بھی کی. خیر, ابھی ریسنٹلی آصف رضا میر صاحب نے سجل کے ساتھ کام بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ بچوں کے فیصلے اچانک جو ہوتے ہیں اس کے بعد جو طلاقیں ہو جاتی ہیں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ان کو اچانک فیصلے بھی نہیں کرنے چاہیے اور جب یہ فیصلے کر لیتے ہیں پھر ان کو نبھانی بھی چاہیے. خیر, اسی طرح کا الزام عمر شہزاد درے فشاں پر بھی لگاتے ہیں کہ درے فشاں جب تک ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں نہیں آئی تھی, دانش تیمور کے ساتھ انہوں نے کام نہیں کیا تھا, تب تک وہ میری بہت اچھی دوست تھی, ہماری بہت محبت تھی. لیکن جب ان کو اتنا بڑا ڈرامہ, اتنا بڑا سپر ہٹ مل گیا اور وہ بھی دانش تیمور کے ساتھ, تو ان کو لگا کہ اب عمر شہزاد میرے لیول کے نہیں ہیں. اس کے بعد عمر شہزاد روتے رہے, بہت بار انہوں نے آگاہ بھی کیا, بتایا بھی, بہت سارے اشارے بھی دیے کہ درے فشاں سے ان کی محبت تھی. لیکن اب چونکہ درے فشاں ایک بہت بڑی سٹار بن چکی تھی, لیکن اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ ہبا بخاری ان کے شوہر اتنے بڑے سٹار نہیں ہیں, لیکن دونوں کی محبت بہت ہے. اور دوسری طرف اگر آپ ہیرا مانی کو دیکھیں تو ہیرا مانی کے بھی جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی اس طرح سے اب بڑے سٹار نہیں ہیں, لیکن ہیرا مانی ہر جگہ یہی بات کہتی رہتی ہیں کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں مانی کی وجہ سے ہوں. مانی سے محبت نہ ہوتی, مانی نہ ملتے تو آج میں ہیرا مانی نہ ہوتی. اسی طرح سے رجب بھٹ پر بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ رجب بھٹ جب کچھ بھی نہیں تھا تب اس کی شادی ایمان سے ہوئی تھی, اور شادی کے بعد ان کو جو شہرت ملی, جو پیسہ ملا, جو وہ وائرل ہوئے, وہ ایمان سے شادی کے بعد ہوئے. لیکن جب وہ وائرل ہو گئے, اتنے بڑے سٹار بن گئے, اتنے بڑے یوٹیوبر بن گئے, تو انہوں نے ایمان کو اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دیا, چیٹنگ کرنے لگ گئے, بہت ساری باتیں لوگ کرتے ہیں. لیکن وہاں تو معاملہ مجھے کچھ اور ہی لگتا ہے, یہی لگتا ہے. خیر, اس پر زیادہ کیا ڈسکس کریں, آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ جس طرح سے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ماہنور کہتی ہیں کہ علی رضا کبھی مجھ سے بہت محبت کیا کرتے تھے, میرے ساتھ ڈیٹ پہ جایا کرتے تھے, انہوں نے خود مجھ سے رابطہ کیا تھا, ہماری دوستی بہت اچھی ہو گئی تھی, اور پھر جب وہ بڑے ہیرو بن گئے تو انہوں نے مجھے اپنی زندگی سے باہر نکال کر پھینک دیا. تو میں یہاں پر یہی کہوں گا کہ پتہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ شہرت پانے کے لیے ایسا الزام لگا رہی ہوں, ہو سکتا ہے اسی طرح سے جو لوگ انڈسٹری میں بات کرتے ہیں, یا جس طرح سے عمران اشرف کی شادی ہوئی تو بعد میں انہوں نے کہا کہ وہ اتنے بڑے سٹار نہیں تھے, وہ بلکہ کچھ بھی نہیں تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو شاید غصہ ہوگا, مطلب ظاہر ہے نا کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اتنے بڑے سٹار سے شادی کی, آپ تو کچھ بھی نہیں تھی, آپ کا تو کوئی نام ہی نہیں تھا, آپ کو تو کوئی جانتا نہیں تھا. اس بات پر وہ غصہ ہو کر کہہ رہی ہوں کہ تب جب میں نے شادی کی تب تو وہ کچھ بھی نہیں تھا,
شادی کے بعد ہی تو وہ بڑا سٹار بنا ہے. خیر یہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے الزام پر بات کرنے آئے ہیں یا یہ کہنے آئے ہیں کہ بھائی دیکھو اس نے دھوکہ دے دیا فلاں دے دیا. بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بے شمار لوگوں کو لارے لگاتے ہیں. لڑکیاں بھی ہو سکتی ہیں, وہ لڑکے بھی ہو سکتے ہیں, یہ سب ہو سکتے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں. یہ اپنی زندگی میں جب کچھ نہیں ہوتے بہت سارے لوگوں کو کہتے ہوں گے جب میں کچھ بن جاؤں گا نا میں تمہیں بڑی عزت سے لے کے جاؤں گا. تب تک وہ لڑکی اس کے ساتھ اپنا ٹائم بھی سپینڈ کرتی ہے, اپنی زندگی کی ساری خوشیاں اس پر لٹا دیتی ہے, ماں باپ کو بھی ناراض کرتی ہے, ماں باپ کو ہمیشہ یہ کہتی رہتی ہے بس اس کو نوکری مل جائے نا اماں دیکھو وہ آئے گا میرا رشتہ مانگنے. تب تک لڑکی کے ہاتھوں بے شمار اچھے رشتے نکل جاتے ہیں. اسی طرح سے کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو لڑکیوں سے شدت سے محبت کرتے ہیں, لیکن جب لڑکی کی زندگی میں کوئی امیر بندہ آ جاتا ہے تو لڑکی اس کو چھوڑ دیتی ہے. یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا دل ٹوٹتا ہے, اور جب سچی محبت کرنے والا جس نے آپ پر اپنی زندگی کی ساری خوشیاں لٹا دی ہوں, اپنی عزت تک قربان کر دی ہو, ماں باپ کی عزت قربان کر دی ہو, جب آپ اس کو اکیلا چھوڑتے ہیں نا تو پھر وہ ساتویں آسمان تک جاتی ہے. اب میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جنہوں نے خود انجوائے کیا, ٹائم سپینڈ کیا, ڈیٹیں ماری, گھومے پھرے اور اس کے بعد اگلا بندہ بزی ہو گیا تو کہہ دیا. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو شریف گھرانوں کی لڑکیوں کو اپنے ساتھ پھنساتے ہیں, پھنسانے کے بعد ان کی عزتیں لوٹتے ہیں, ان کو بلیک میل کرتے ہیں, ان سے پیسہ کھاتے ہیں, اور پھر جب ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے یا پھر ان کی زندگی میں کوئی اور ان سے زیادہ خوبصورت یا مالدار آ جاتی ہے یا ان کی جاب لگ جاتی ہے تو پھر اس لڑکی کو وہ اگنور کرنے لگ جاتے ہیں. یاد رکھیں جب آپ کسی کا دل اس طرح سے دکھاتے ہیں تو ساتویں آسمان تک جاتی ہے, اور جب ساتویں آسمان تک آ جاتی ہے تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو پوری کائنات کا مالک ہے وہ آپ کو نہ جھنجھوڑے. پھر وہ آپ کو جھنجھوڑتا ہے, پہلے وہ رسی ڈھیلی چھوڑتا ہے, کہتا ہے کہ بھاگ میرے بندے کہاں تک بھاگے گا, اور پھر وہ رسی کھینچتا ہے, پھر ایسی کھینچتا ہے کہ چیخیں نکلوا دیتا ہے. امید ہے کہ یہ جو آج کا پروگرام تھا اس کا مقصد آپ کو سمجھ آیا ہو, یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہو کہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا, کسی کو لارے نہیں لگانے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رسی کھچے تو تمہارا سانس رک جائے اور پھر تم چیخیں مارتے رہو لیکن تمہاری آہ و پکار کوئی نہ سنے. امید ہے کہ آج کا یہ پروگرام آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میں آپ کو ذرا ٹائم بتا دوں, یہ رات کے بلکہ صبح کے 4 بج رہے جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں. میں صبح بھی میں نے ریکارڈنگ پہ جانا تھا تو میں نے سوچا کہ ابھی اس وقت پروگرام ریکارڈ کر لیتا ہوں. میری آنکھیں سوجی ہوں گی, میں نیند میں لگ رہا ہوں گا, تو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.